اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزت دار بچے، عزت دار بہنیں، پیارے بھائیوں، بزرگ ساتھیوں، آپ سب کا ویلکم ہے، استقبال ہے اس ہمارے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایپیسوڈ 39 میں۔ الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر ہمیں یہاں جمع کیا تاکہ ہم اس کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کریں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں جانیں، سیکھیں، اور جو سبق ملتا ہے ہم اس سبق کو حاصل بھی کریں، عمل بھی کریں اور دوسروں کو دعوت بھی دیں۔ اور جو سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر ہمارا چل رہا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ ہمارے دلوں میں محفوظ کر، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم جس کو بھی دعوت دے اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ ہماری دعوت پہ لبیک کہیں اور وہ صحیح دین کی طرف لوٹیں، آمین یا رب العالمین۔ ایپیسوڈ 38 میں ہم نے جانا تھا اسراء والمعراج کے بارے میں۔ اسراء کیا ہے؟ اسراء مکہ سے بیت المقدس زمین کا سفر۔ اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام گھر کی چھت سے آتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہاں سے حرم لے جاتے ہیں۔ پھر وہاں پر شق صدر کا واقعہ ہوتا ہے، وہاں سے سفید برحاق پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھایا جاتا ہے اور برحاق کی تیزی سے وہ بیت المقدس پہنچتے ہیں۔ وہاں تمام انبیاء موجود تھے پہلے سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ملاقات کرتے ہیں، پھر ان سب کی امامت کرواتے ہیں۔ اس کے بعد معراج کا سفر شروع ہوتا ہے۔ اس سفر میں جو واقعات پیش آئے، اس سفر میں ہمیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں جو سکھلایا، جو بتایا، یعنی یہاں سے آسمانی سفر، یعنی رہتی دنیا کے لیے تمام اس میں سبق ہیں۔ ڈھیر ساری چیزیں ہمارے فائدے والی، تمام چیزیں فائدے والی ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ میں نے اپنے بندے کو راتوں رات زمین سے آسمان پر لے کر گیا۔ یعنی جو ہم سوچتے ہیں، ہماری سوچ و عقل کے بالکل آگے ہے۔ ابھی ہم 4G 5G میں ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو سوچ ہے، جو قدرت ہے، ہم اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ اس واقعے سے جس کے اندر ایمان ہوتا ہے، وہ ایمان کا درجہ، ایمان کا جو لیول ہے وہ اوپر چلے جاتا ہے، اور جن کے دل میں ایمان مکھی کے برابر ہے، مچھر کے پر کے برابر ہے، یعنی بالکل ہے ہی نہیں، وہ ایمان کے بالکل باہر نکل جاتے ہیں۔ یعنی معراج کا واقعہ وہ کہتے ہیں کہ ہوا ہی نہیں، یہ ناممکن ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے کہ ہم نے اپنے بندے کو زمین سے آسمان پر لے کر گئے۔ یعنی ہمارے اندر ایمان ہے اور ہم اس کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو راتوں رات زمین سے آسمان پر لے کر گئے، اور اس بات کی گواہی بھی دیتے ہیں کہ اللہ یہ واقعہ سچ ہے۔ اس سفر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مکہ والوں کو بھی پیغام دیا اور ہمیں بھی پیغام دیا۔ یعنی مکہ والوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہا، کاہن کہا۔ 13 سال کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ اللہ کے رسول ہو، لیکن آپ سب سے حقیر ہو، نعوذ باللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیچا دکھایا، ہم سردار لیول پر ہے، ہمارے پاس یہ ہے، اگر نبوت آنا تھا، اگر نبی ہونا تو ہم امیر لوگ بنتے، آپ کیوں بنے؟ اللہ نے تو آپ کو مال بھی نہیں دیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا بھی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا بڑا مقام دیا کہ آسمان پر بلایا۔ تو اس واقعے میں اتنے زیادہ راز فاش ہوئے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے راز ہم تک پہنچائے، یعنی ہم رہتی دنیا کے لیے ایک بہت بڑا سبق فائدہ مند ہے۔ یعنی جو چیزیں چھپی ہوئی تھیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو چیزیں چھپا کر رکھی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا اور ہمیں آ کے بتلایا۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جنت کا ذکر کیا، جہنم کا ذکر کیا، وہاں کے جھاڑوں کا ذکر کیا، فرشتوں کا ذکر کیا، وہاں کے حال چال کا ذکر کیا، وہاں کے موسم کا ذکر کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر گئے، وہاں پر جو راز تھا وہ راز دیکھا، اس کے بعد ہمیں آ کر اس کی گواہی دی، ہمیں بتلایا کہ یہ تمام چیزیں حق ہے اور موجود ہیں، بس ہمیں مرنا ہے اور وہاں پر جا کر لینا ہے۔ یعنی وہ راز
جو بالکل جس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صرف ہمیں بتلایا تھا قرآن کے ذریعے، اب وہ راز بالکل عام ہو گیا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تمام راز آ کر بتا دیا. بس ہمیں بتا دیا کہ کون سے راستے پر چلنے سے وہ انعامات ملیں گے اور کون سے راستے پر چننے سے وہ انعامات ہمارے ہاتھ سے کھو دیں گے. اسراء کا واقعہ ہم نے سن لیا تھا پچھلے ایپیسوڈ میں. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء سے ملاقات کرتے ہیں، اور اسی ملاقات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دجال کو دکھلایا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا واقعہ بھی بیان کیا، اور دجال کیسا بھی دکھتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تمام چیزیں بتا دیں. اب یہاں سے معراج کا سفر شروع ہوتا ہے. یعنی معراج کا سفر یعنی آسمانی سفر یہاں سے شروع ہوتا ہے. بیت المقدس میں جہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ ڈوم آف راک، یعنی جو مسجد اقصیٰ کا سامنے، مسجد اقصیٰ الگ ہے، یہ ڈوم آف راک الگ ہے. یعنی لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ مسجد اقصیٰ کہاں پر ہے. پکچرز میں آپ لوگ دیکھ لیں کہ یہ ڈوم آف راک ہے، یعنی مسجد اقصیٰ کے سامنے جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانی سفر کرایا گیا، جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف اوپر گئے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانا چاہتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پر لگا دیتا، خود بلا لیتا، یا خود کسی طرح سے اوپر اٹھا لیتا. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہر چیز پاسبل ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ، یعنی ایک عزت افزائی، ایک احترام کے لیے جبرائیل علیہ السلام کو آپ کے پاس بھیجا، اور جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پر لے کر آتے ہیں. جبرائیل علیہ السلام آسمان کے دروازے پہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کہتے ہیں کہ میں اور جبرائیل علیہ السلام آسمان کے پہلے دروازے پر پہنچے، اور جب جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم دروازے پر پہنچے تو سلام کیا، اندر سے وعلیکم السلام کی جواب آئی. پھر اس کے بعد جو اندر فرشتہ ہو، یعنی جو دروازے کا پیروکار ہے، اس نے کہا کہ آپ کون ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ میں جبرائیل. پھر فرشتے نے کہا کہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کیا یہ اپنی مرضی سے آئے یا پھر کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں بلایا؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ مہمان ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں بلایا. تو جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ دروازہ کھولو، پھر دروازہ کھولتے ہیں. یعنی یہ فرشتے کی ڈیوٹی ہے کہ دروازے پر آئے تو ان سے پوچھے، اس کے بعد اندر جائے. تو جبرائیل علیہ السلام نے جب ان سے کہا، یعنی جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے سردار ہیں، تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ دروازہ کھولو، تو پھر یہ فرشتے دروازہ کھولتے ہیں. جیسے ہی فرشتے دروازہ کھولتے اندر سے آواز آتی ہے، خوش آمدید آنے والے کتنے اچھے ہیں. جیسے ہی اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوتے ہیں، وہاں انسانوں کے باپ آدم علیہ السلام کو دیکھتے ہیں. یعنی ابھی کچھ ہی دیر پہلے آدم علیہ السلام زمین پر تھے، اب اچانک سے آسمان پر. تو یہاں پر اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ کی طاقت ہے، وہ جو چاہے کرے. یعنی اپنے بندے کو وہ زمین پر رکھے یا اوپر بلائے، یا پھر جنت میں لے جائے یا جہنم دکھائے، پھر ایک ہی رات میں، پھر نیچے ایک ہی رات میں، صبح سے پہلے لے کر آئے. یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ اللہ کی طاقت ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، کئی چیز. یعنی حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فیوچر بھی بتا دیا. یعنی جنت ہے، جنت اور جہنم حق ہے، اس میں کوئی گیا نہیں، لیکن اس میں لے جا کر بتا دیا. ہم اگلے ایپیسوڈ میں بتائیں گے کہ جہنم میں کون ہے، جنت میں کون ہے، یہ تمام چیزیں. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فیوچر بتا دیا. اب یہاں پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آدم علیہ السلام کو دیکھتے ہیں تو آدم علیہ السلام اپنے رائٹ سائڈ دیکھتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، اور جب اپنے لیفٹ سائڈ دیکھتے ہیں تو وہ روتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے رائٹ سائڈ میں جو جنتی روح ہیں ان کو دکھا دی، اور جو اپنے لیفٹ سائڈ میں ہے وہ دوزخی روح کو دکھا دی. یعنی یہ آدم علیہ السلام کی اولاد ہے. یعنی ہم آدم علیہ السلام سے جتنی نسل آئی قیامت تک، وہ تمام اولاد آدم ہے، آدم علیہ السلام کی اولاد ہے. تو جو جنت میں جانے والی روحیں ہیں ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ان کے سیدھے ہاتھ پہ رکھ دیا، اور جو جہنم میں جانے والی روح ہیں ان کو لیفٹ ہینڈ میں رکھ دیا. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان روح میں رکھ جس سے تو راضی ہو جائے. آمین یا رب العالمین. ہمیں آدم علیہ السلام کے بغل میں رائٹ سائڈ والی جگہ میں وہاں پر رکھ جہاں پر تو ہم سے راضی ہو. آمین. اب یہاں جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ آدم علیہ السلام کو سلام کریں. پھر آدم علیہ السلام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام کہتے ہیں، اور آدم علیہ السلام جواب دیتے ہیں وعلیکم السلام، کہتے ہیں مرحبا، خوش آمدید، نیک بیٹے، نیک نبی. اور پھر اس کے بعد آپ کی نبوت کا اقرار کرتے ہیں. یعنی آدم علیہ السلام آپ سے ملاقات کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ مرحبا میرے بیٹے، نیک نبی، نیک بیٹے،
آپ سے مل کے خوشی ہوئی، یعنی خوش آمدید، مرحبا، یعنی جس طرح ہم ہیلو ہائی کہتے ہیں، یہاں پر خوش آمدید کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ پھر اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر دوسرے آسمان کی طرف چڑھتے ہیں۔ جیسے ہی دوسرے آسمان کی طرف دروازے کے پاس جاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ وہاں سے دروازے کے پاس سے آواز آئی کہ فرشتے نے سوال کیا کون ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ میں جبرائیل، آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا انہیں بلایا گیا؟ جی ہاں، انہیں بلایا گیا۔ تو جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ دروازہ کھولو، پھر دروازہ کھولتے ہیں، اندر سے آواز آتی ہے خوش آمدید، آنے والے کتنے اچھے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں اندر داخل ہو گیا، وہاں یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام موجود تھے۔ جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ آپ ان دونوں کو سلام کریں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کو سلام کرتے ہیں اور پھر دونوں ان کو جواب دیتے ہیں، خوش آمدید، نیک نبی، نیک بھائی۔ اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر کیا کہا کہ نیک نبی اور نیک بھائی۔ آدم علیہ السلام نے بیٹا کہا، تو یہاں پر ان دونوں نے کہا کہ آپ نیک نبی اور نیک بھائی۔ پھر اس کے بعد آپ کی نبوت کا اقرار کرتے ہیں اور آپ کو مبارکباد بھی دیتے ہیں۔ پھر جبرائیل علیہ السلام تیسرے آسمان کی طرف چڑھتے ہیں، یہاں تیسرے آسمان کے دروازے کی طرف تیسرے دروازے کے پاس پہنچتے، تیسرے آسمان کے۔ پھر فرشتہ پوچھتا ہے کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں جبرائیل، آپ کے ساتھ کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہی ہر بار سوال پوچھا جاتا ہے کہ ان کو بلایا گیا؟ تو ہاں، ان کو بلایا گیا، یہ مہمان ہے۔ پھر اس کے بعد فرشتہ دروازہ کھولتا ہے، اندر سے آواز آتی ہے خوش آمدید، آنے والے کتنے ہی اچھے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں جب اندر گیا تو دیکھا یوسف علیہ السلام وہاں موجود ہیں۔ یعنی یوسف علیہ السلام آپ سب جانتے ہو نا کہ جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ یوسف علیہ السلام کو سلام کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوسف علیہ السلام کو سلام کرتے ہیں اور وہ واپس میں جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں خوش آمدید، نیک نبی، نیک بھائی، آپ کو مبارکباد دیتے ہیں اور آپ کی نبوت کا اقرار کرتے ہیں۔ پھر یہاں سے جبرائیل علیہ السلام ساتویں آسمان کی طرف چڑھتے ہیں۔ یہاں وہی معاملات ہوئے جو پہلے، دوسرا، تیسرے آسمان پر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم چوتھے آسمان پر جب جاتے ہیں، اندر داخل ہوتے ہیں، ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ پھر انہیں بھی سلام کرتے ہیں اور وہ جواب دیتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کرتے ہیں اور آپ کو مبارکباد دیتے ہیں۔ اسی طرح پھر پانچویں آسمان پر چڑھتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوتے ہیں، ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ پھر اسی طرح پھر وہاں سے اوپر جاتے ہیں چھٹے آسمان کی طرف، اور اسی طرح فرشتوں سے سوال جواب ہوتے ہیں کون ہے، اس طرح سے۔ پھر جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام یعنی چھٹے آسمان پر داخل ہوتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام یعنی موسیٰ کلیم اللہ سے ملاقات ہوتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، یعنی سلام دعا کرتے ہیں۔ جیسے ہی آگے بڑھنے لگتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام رونے لگتے ہیں۔ تو کسی نے پوچھنے والے نے پوچھا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، یعنی اے موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کیوں رو رہے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ جو نوجوان میرے بعد آئے، میرے بعد نبی بنے، میرے بعد بھیجے گئے، لیکن جنت میں ان کی امتیں مجھ سے زیادہ ہیں۔ یعنی رونے کی وجہ موسیٰ علیہ السلام کی کوئی جلن، حسد ایسا نہیں تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کا رونے کا مقصد یہ تھا کہ میرے بعد نبی آئے، ان کی امت مجھ سے زیادہ۔ یعنی فرعون، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو کہاں بھیجا تھا؟ فرعون کے سامنے۔ یعنی فرعون کے سامنے جا کر ڈٹ گئے، ان سے بات چیت کی، ان کے سامنے ان کی امت کو، یعنی فرعون کی جو فرعون نے قید کر کے رکھا تھا، ان تمام لوگوں کو لے کر نکل گئے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں تورات دی، پھر اس کے بعد ان کی امت پھر شرک میں ڈوب گئی۔ پھر اس کے بعد یعنی تمام پھر بنی اسرائیل آہستہ آہستہ پورے کے پورے غلط راستے پر، گناہ کے راستے پر چلنے لگے، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کی شریعت ختم ہو گئی۔ لیکن اس کے بعد بھی نبی ہے، اس کے بعد نبی ہے کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کی امت زیادہ جنت میں ہے۔ کیوں اتنی زیادہ جنت میں؟ کیونکہ ان لوگوں نے، یعنی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اطاعت کی۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم ہے، ان سے زیادہ تعداد ہماری ہے، یعنی ہم امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی چیز، ایسا راز ہمیں بتا دیا کہ جنت میں 120 صفحے ہیں، 120 صفحے ہیں، اور 80 محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ہیں، اور جو 40 ہے
وہ موسیٰ علیہ السلام یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام کی امتیوں کی، یعنی 120 صف میں 80 امتیں 80 صفیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی ہے، اور جو 40 بچی ہیں وہ 40 آدم علیہ السلام سے لے کر موسیٰ علیہ السلام. تو اتنی زیادہ تعداد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. کیوں اتنی زیادہ تعداد؟ یعنی آپ دیکھیے آدم علیہ السلام آئے چلے گئے، اس کے بعد ان کے بعد نوح علیہ السلام آئے، ان کی تھوڑی سی تعداد ہے، پھر اس کے بعد اور نبی آتے گئے، صالح علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام. یعنی آئے، ان کی نبوت ختم ہوتے گئی، آئے نبوت ختم، آئے نبوت ختم، یعنی انتقال کر کے چلے گئے. عیسیٰ علیہ السلام تو زندہ ہے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ایسی چیز ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے تو گئے، لیکن قرآن موجود ہے. جو ایک شخص جو مسلمان ہوگا، یعنی قرآن پڑھ کے تو ہوگا، تو قرآن پڑھتا رہے گا، اسلام قبول کرتا رہے گا، قرآن کو سمجھتا رہے گا، وہ تمام جنت میں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو چلے گئے، لیکن جو قرآن معجزہ ہے وہ تو دنیا میں موجود ہے قیامت تک. جتنے لوگ اسلام قبول کرتے رہیں گے وہ امتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بنتے رہیں گے، اسی لیے ان کی تعداد زیادہ ہے. اب یہاں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 7ویں آسمان کی طرف چڑھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم 7ویں آسمان کی طرف چڑھائی کی. پھر یہاں 7ویں آسمان پر ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا. ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا، وہ بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے تھے. بیت المعمور 7ویں آسمان پر ہے اور بیت العزہ پہلے آسمان پر. تو انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو بیت العزہ کے بارے میں دیکھیں گے، لیکن یہاں بیت المعمور 7ویں آسمان پر ہے. اور امید ہے کہ بیت المعمور آپ سب کو پتہ ہوگا کہ جس طرح کعبۃ اللہ زمین پر ہے، ویسے ہی 7ویں آسمان پر بیت المعمور ہے. یعنی جس طرح ہم کعبے کے چکر لگاتے ہیں، فرشتے بھی بیت المعمور کے چکر لگاتے ہیں. یعنی ہم دیکھیں کہ ہم کبھی 1 بار یا 2 بار 3 بار 4 بار، اور جو سعودیہ میں رہتے ہیں وہ بار بار جاتے آتے رہتے ہیں، بار بار ان کے چکر لگتے رہتے ہیں، ہر ہفتہ، مہینہ، یا چاہے 2 مہینے 3 مہینے میں. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یعنی زمین پہ تو ہم چکر لگا لیتے ہیں، لیکن ایک بار میں 70,000 فرشتے اس اللہ کے گھر کا طواف کرتے ہیں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ایک بار میں 70,000 فرشتے اس گھر کے لیے داخل ہوتے ہیں، ایک بار طواف کرتے ہیں. ان کی تعداد اتنی زیادہ، ایک بار طواف کرنے کے بعد ان کی اگلی باری نہیں آتی. یعنی ان کی اتنی تعداد زیادہ ہے کہ ایک بار 70,000 اس میں داخل ہوتے ہیں، ایک بار طواف کرتے ہیں، اس کے بعد ان کی باری قیامت تک نہیں آئے گی. یعنی اتنی زیادہ تعداد ہے فرشتوں کی. یعنی ہر روز فرشتے داخل ہوتے ہیں، اور داخل ہونے کے بعد طواف کرتے ہیں، اس کے بعد طواف کر باہر نکل جاتے ہیں. ان کی باری دوبارہ کبھی نہیں آئے گی. بیت المعمور میں فرشتے اندر جاتے ہیں، اس کے 2 دروازے، بیت المعمور کے 2 دروازے، ایک دروازے سے اندر جاتے ہیں اور دوسرے دروازے سے باہر نکلتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا بھی تھا کہ میں نے بیت المعمور کو دیکھا کہ ایک دروازے سے فرشتے اندر داخل ہو رہے تھے، پیچھے سے دوسرے دروازے سے نکل رہے تھے. میرا بھی دل تھا کہ میں بھی کعبۃ اللہ کو کر دوں، لیکن بعد میں فساد نہ ہو جائے، گڑبڑ نہ ہو جائے، کیونکہ لوگوں کی نظروں میں بیت اللہ کی تصویر ایسی تھی جس طرح آج ہے. یعنی 10 فٹ کے اوپر کچھ، یعنی آپ لگا لیں کہ دروازہ ہے، اور نیچے سارے پتھر دروازے کو اوپر کر کے رکھا، کیونکہ مکہ کے جو مشرک تھے وہ کہتے تھے کہ مکہ کے حقدار ہم ہیں، ہم بڑے سردار ہیں، ہم ہی اندر جائیں، یہ چھوٹے موٹے لوگ اندر نہ جا سکیں. تو سیڑھی ایڑھی سارا سب کچھ اپنے پاس سسٹم رکھتے اندر جانے کے لیے. تو ابھی بھی اس کی حالت ایسے ہی ہے، اس میں کچھ چینجز نہیں. اب ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور سے ٹیک لگائے ہوئے تھے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہیں سلام کرتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام انہیں جواب دیتے ہیں. اب ابراہیم علیہ السلام نے ہم تک ایسا پیغام بھجوایا، ایسی خوشخبری بھجوائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، دل کرتا ہے کہ ابھی ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کریں. یعنی جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کرتے ہیں، ملاقات کرنے کے بعد واپس جاتے ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ میرے بیٹے سنو، جانے سے پہلے میری طرف سے اپنی امت کے لیے تحفہ لے جاؤ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے کہ تحفہ لے لے، پھر اس کے بعد آگے بڑھیں. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی امت کو میری طرف سے سلام کہنا.
یعنی آپ نے سن لیا، یعنی آدم علیہ السلام یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جب آپ معراج کے بعد آئے زمین پر، وہاں سے لے کر قیامت تک جتنے مسلمانوں نے یہ سن لیا، قیامت تک ایک ایک مسلمان ابراہیم علیہ السلام نے انہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سلام بھیجا، یعنی آپ میں ہر کسی کے لیے، تو آپ بھی جواب دیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے آپ کو سلام دیا اور آپ وعلیکم السلام کہیں، یعنی ان کا سلام ہم تک پہنچ گیا۔ ہمارے لیے بڑی شان کی بات ہے، توحید کے باپ، تمام بنی اسرائیل کے دادا، اللہ کے دوست خلیل اللہ ہم تک ہمیں سلام بھیجا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے۔ کتنا بڑا تحفہ ہے، کتنا بڑا تحفہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے وہاں سے ہمارے لیے۔ ایک اور خوشخبری دی، یعنی یعنی ابراہیم علیہ السلام نے ایک اور خوشخبری دے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا، یعنی آپ آنے کے ٹائم، آپ جب ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کی، واپس جا رہے تھے، سلام دیا، اپنی امت کو سلام کہو، اور ایک اور خوشخبری بھی دے دی۔ ابراہیم علیہ السلام نے کتنا اچھا خیال رکھا ہمارا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم وہ عمل کریں جو انبیاء کرتے تھے، وہ عمل کرے جو انبیاء نے لوگوں کو دعوت دینے کا کام تھا، یعنی اللہ کے دین کی دعوت جو انبیاء کرام کا کام تھا وہ ہم بھی کریں۔ اب ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی امت سے کہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی امت سے کہیں کہ جنت کی مٹی بڑی عمدہ، بڑی خوشبودار ہے، اس کا پانی بڑا میٹھا ہے، لیکن یہ زمین چٹیل میدان ہے، یعنی جو جنت کی زمین ہے وہ چٹیل میدان ہے، وہاں سب چیز کھلا ہے، یعنی بالکل میدان کے جیسا ہے، وہاں پر کچھ نہیں ہے، نہ کھیتی ہے، نہ جھاڑ ہے، نہ کوئی چیز ہے، کوئی چیز وہاں پر نہیں ہے۔ آپ اپنی امت سے کہے کہ زمین میں رہتے ہوئے وہاں پر کھیتی شروع کر دیں۔ زمین میں رہتے ہوئے ہم کیسے کھیتی کر سکتے ہیں؟ ہم تو زمین پر ہے، جنت میں ہم کیسے کھیتی کریں؟ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ آپ اپنی امت سے کہے کہ زمین پہ رہتے ہوئے وہاں پر کھیتی کریں، وہاں پر جھاڑ لگوائیں۔ کیسے؟ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ آپ ان سے کہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ جو کلمات پڑھ لے، وہاں اس کے لیے جنت میں، جو جنت کی زمین ہے، فرشتہ ایک جھاڑ لگا دیتا ہے، یعنی ایک بار یہ کلمہ پڑھنا ہے اور ایک جھاڑ لگ گیا۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر، یعنی وہ آتے ہیں نا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یا پھر آپ ایسا پڑھ لیں سبحان اللہ الحمد للہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، یعنی میرے تو 3 جھاڑ لگ گئے الحمدللہ۔ اب آپ کی باری ہے۔ اور اگر آپ خواہش مند ہیں، کھجور کو پسند کرتے ہیں، تو پھر کھجور کا جھاڑ لگوانے کے لیے سبحان اللہ عظیم و بحمدہ، یعنی سبحان اللہ عظیم و بحمدہ، ایک اور میرا کھجور کا جھاڑ لگ گیا۔ وہاں ہم اپنے گھر بھی بنا لیں، جھاڑ بھی لگوا لیں، جیسی تسبیح ہم کریں وہاں پر وہ کام ہو جائے گا۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام نے وہاں سے ہمارے لیے کتنا خیال رکھا، وہاں سے ہمارے لیے کتنا اچھا پیغام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بھیجا دیا۔ ایک بار پڑھے اور جھاڑ لگوا لیں۔ لو جی میرے بھی جھاڑ لگ گئے، اب آپ اپنے جھاڑ لگوا لیں، کہ آپ کو کتنے جھاڑ لگوانے لگوا لیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی جانے کے ٹائم پر یہ سارا سب کچھ ہو گیا، لیکن ایک اور میں ایک چیز آپ کے سامنے رکھ دوں، یعنی میرے جھاڑ تو انہوں نے لگا لیے، میرے جھاڑ پہ آپ نظر نہ ڈالیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں 100 بار سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر پڑھوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم 100 بار پڑھتے ہو تو تمہارے نام سے 100 جھاڑ اللہ سبحانہ وتعالیٰ لگا دے گا۔ پھر ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں 100 بار سے زیادہ پڑھوں، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اے ابو ہریرہ، تمہیں پتہ نہیں کہ تم یہ کلمہ، یہ تسبیح پڑھتے پڑھتے تھک جاؤ گے، مگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی رحمت تم پر اتنی زیادہ برسائے گا کہ اللہ تھکے گا ہی نہیں، اللہ تھکے گا نہیں،
تم ایک بار پڑھو، 100 1000 جتنے بار تم پڑھتے رہو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرشتوں کو حکم دے دے گا کہ اس بندے کے نام سے جھاڑ لگاتے جاؤ، اور فرشتے کام شروع کرتے ہیں، کھیتی کرتے رہیں گے۔ آپ کو اگر کھجور کا جھاڑ ہے تو کھجور کا لگائے، اور اگر دوسرے جھاڑ لگانا ہے تو پھر جھاڑ لگائے۔ ایک اور تسبیح لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کے بارے میں بتا دوں، اس کے بعد پھر ہم آگے بڑھیں گے کہ جب ایک بار ہم پڑھتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے خزانوں میں سے ایک خزانہ رکھ دیتا ہے۔ یہاں زمین پر ہم اپنا وقت کہاں پر برباد کر رہے ہیں؟ یعنی ہم زمین پر موجود ہیں اور جنت میں ہم اپنے خزانے جمع کریں، خزانے تیار کریں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ آپ زمین پر ہے، جنت میں کھیتی لگوائے، جنت میں جھاڑ لگوائے، جنت کے خزانے جمع کرے، یہ سب چیز ہمارے لیے زمین پر موجود ہے۔ ہم جنت میں جانا ہے تو نیک عمل یہیں زمین پر تو کرنا ہے، تو پھر وہاں کی جو کھیتی ہے، وہاں کے باغات ہیں، وہاں کے جو محلات ہیں، یہیں سے اس کی بنیاد ہے، یہیں سے تو کرنا ہے۔ یہاں سے مرنے کے بعد تو کچھ نہیں ہے، جنت پہ جانے کے بعد جنت میں کام تھوڑی کرنی ہے، وہاں پر تو آرام کرنا ہے، تو یہاں پر محنت کرنی ہے۔ اچھا آگے بڑھتے ہیں، ورنہ سیرت چھوڑ کر ہم جھاڑ لگانا، خزانہ جمع کرنا نکل نہ جائے، ٹھیک ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب میں ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کرتا ہوں، ملاقات کرنے کے بعد آگے بڑھتا ہوں، پھر مجھے شراب اور دودھ دیا گیا، تو پھر میں نے دونوں میں سے دودھ لیا اور دودھ لے کر پیا، تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے فطرت کو چنا، اگر آپ شراب پیتے تو پھر آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ آپ نے دودھ پیا، تو اسی لیے دیکھیں مسلمان آج کتنے تعداد میں ہے، لیکن اس میں سے صرف چند ہی لوگ، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حدودوں کو پامال کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نافرمانی کرتے ہیں، وہ شراب میں مبتلا ہے۔ یعنی شراب انسان کے دماغ کو کھوکھلا کر دیتی ہے، انسان شراب میں ایسے ایسے جرم کرتا ہے، ایسے ایسے جرائم کرتا ہے کہ اپنا ہوش ہی کھو بیٹھتا ہے۔ تو یعنی کئی ایسے مسلمان ہیں جو شراب پیتے ہیں، لیکن ان کی زیادہ تر مسلمانوں کی تعداد یہ ہے کہ شراب کو حرام سمجھتے ہو، شراب سے دور رہتے ہیں۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے فطرت کو چنا، آپ نے دودھ چنا، اگر آپ شراب پیتے تو پھر آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ پھر یہاں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں مجھے اوپر لے جایا گیا، اتنا اوپر لے جایا گیا کہ میں نے سدرۃ المنتہا کو دیکھا، وہاں تک میں پہنچ گیا۔ سدرۃ المنتہا کیا ہے؟ یہ ایک بیری کا درخت ہے، بیری کا درخت، یہ بیری کا درخت 7ویں آسمان کے اوپر ہے اور اس کی جڑیں نیچے 6ٹھے آسمان پر ہیں۔ یعنی یہ بیری کا جھاڑ، بیری کا درخت اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس کے جو پھل ہے وہ مٹکے کے برابر ہے، اور اس کے جو پتے ہیں وہ ہاتھی کے کان کے برابر، یعنی جو اس کا ایک پھل ہے وہ مٹکے کے برابر سائز کا ہے، اور اس کا جو لیوز ہیں، جو پتے ہیں، وہ ہاتھی کے کان کے برابر۔ یہ سدرہ ہے، سدرہ بیری کے جھاڑ کو کہتے ہیں، اور منتہا یہ لاسٹ انتہا ہے، یہ لاسٹ بارڈر ہے، یہ لاسٹ بارڈر ہے، یہ بہت بڑا درخت ہے اور یہ 7ویں آسمان کے اوپر ہے۔ اب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جھاڑ کے قریب چلے گئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں سدرۃ المنتہا یعنی اس کو پار کر دیا، پھر اوپر چلے گئے، اتنا وہاں تک گئے جہاں تک اللہ سبحانہ تعالیٰ پہنچانا چاہتا تھا، جہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، اتنا قریب ہو گئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں نے فرشتوں کی لکھنے کی چرچراہٹ سنی، یعنی اتنی قریب پہنچ گئے کہ فرشتے جو لکھتے ہیں اس کی چرچراہٹ سنی۔ اب یہ سدرۃ المنتہا کے بارے میں ایک چھوٹی سی بات میں آپ کو بتا دوں کہ یہ لاسٹ بارڈر ہے، یہ لاسٹ پلیس ہے، نیچے سے کوئی اوپر نہیں جاتا، اوپر سے کوئی نیچے نہیں آتا، یعنی نیچے سے کوئی بھی چیز جاتی ہے وہ سدرۃ المنتہا پر جا کر رک جاتی ہے، ٹھہر جاتی ہے، وہاں سے ایک الگ پروسیجر ہے، اوپر جانے کا ایک الگ طریقہ ہے، یعنی نیچے سے کوئی چیز اوپر جاتی ہے تو سدرۃ المنتہا پر آ کر رک جاتی ہے، اور اگر کوئی اوپر سے حکم آتا ہے، اوپر سے کوئی وحی آتی ہے تو وہاں پر آ کے رک جاتی ہے سدرۃ المنتہا سے، وہاں سے اسے ریسیو کر لیتے ہیں، وہاں سے اسے لے لیتے ہیں، یعنی وہیں سے باتیں جو بھی چیزیں ہیں، احکام ہے، وہی ہے، وہاں سے ایکسچینج ہوتی ہے۔ یہاں پر جبرائیل علیہ السلام کی حالت خراب ہو گئی، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ڈر سے، یعنی ہر مخلوق اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جانتا ہے سوائے جن اور انسان کو، یعنی سوائے جن اور انسان کی چھوڑ کر، کیونکہ اس میں وہ لاپرواہی بہت زیادہ کرتے ہیں۔
یعنی علم نہ سیکھتے ہیں، نہ خود اس میں آگے بڑھتے ہیں، نہ خود لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، اور نہ جو لوگ اس میں دعوت کے کام میں پڑھتے ہیں انہیں روکتے ہیں۔ یعنی یہ دو مخلوق ہے جو اللہ سے کوئی اس میں یہ دو مخلوق میں کوئی اللہ سے ڈرتا ہے، کوئی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ کے حدودوں کو پامال کرتا ہے، شراب، زنا، برے بدکار کام، یہ سب، چوری، غیبت، یہ تمام چیزیں کرتا ہے۔ اور اس میں سے کوئی نیک ہے، جس میں نیک فرشتے ہیں، جس طرح نیک جن ہے، نیک انسان ہے جو یہ تمام چیزوں سے دور ہوتے ہیں۔ اب یہ سدرۃ المنتہا وہ جگہ ہے جہاں فرشتوں کا علم بھی ختم ہو جاتا ہے۔ یہاں پر ہر کوئی نیچے سے کوئی اگر چیز آتی ہے تو یہاں پر آ کے رک جاتی ہے، یہاں سے اسے اوپر لے لیا جاتا ہے، اور اگر اوپر سے کوئی چیز آتی ہے تو یہاں پر آ کے رک جاتی ہے، یہاں سے اسے لے لیا جاتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں نے جبرائیل علیہ السلام کو یہاں ان کی اصلی حالت میں دیکھا، ان کے 600 پر تھے، اور ان کے پروں سے یاقوت کے موتیاں گر رہے تھے، اور ان کے پیروں پر بال اتنے زیادہ خوبصورت، یعنی اتنا پیارا لباس ان کا کہ ہم بیان بھی نہیں کر سکتے، اتنے زیادہ خوبصورت ہے جبرائیل علیہ السلام۔ اور سدرۃ المنتہا سے 2 دریا نکلتی ہیں، اور یہ انشاءاللہ اس کے بارے میں کبھی موقع ملتا ہے تو میں بتاؤں گا کہ کب موقع ٹائم ملتا ہے تو، یعنی ابھی آج بہت زیادہ ٹائم ہو گیا۔ اس کے بعد ہم اگلے ایپیسوڈ میں اللہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہم سنیں گے انشاءاللہ۔ یعنی یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا پر آگے، اس کے آگے بڑھ گئے، یہاں وہ جو لاسٹ سٹاپ تھا، جو فرشتوں کو بھی یہاں پر رکنا پڑتا ہے، یعنی اس کے آگے کوئی نہیں جاتا۔ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ایک الگ رول، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک الگ ہی چیز ہے، وہ اللہ ہی جانتا ہے کیسا ہے۔ لیکن ہم یہاں پر انشاءاللہ آج کے ایپیسوڈ کو یہیں پر روکیں گے، ایپیسوڈ نمبر 39 انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ہم لیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ملاقات۔ تو بارک اللہ فیک و جزاکم اللہ خیر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آج ہم نے جو سیکھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے دل اور دماغ میں سے محفوظ کر، اور پھر آپ کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ جھاڑ لگائیں جنت میں، اور وہاں کے جو خزانے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ اس کو بھی حاصل کریں۔ بارک اللہ فیک و جزاکم اللہ خیر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھے، اور انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔